بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مچھلی کو دھوتے وقت سرکہ اور نمک ضرور لگائیں، اس سے مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ کباب بناتے ہوئے اس میں ڈبل روٹی کا بھیگا ہوا ایک سلائس شامل کر لینے سے کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ شلجم کا کسیلا پن ختم کرنے کے لیے اس میں چینی کا استعمال کریں، اس کا کسیلا پن ختم ہو جائے گا۔ اچار کو زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لیے اس میں تیل کا استعمال زیادہ کریں تاکہ اچار تیل میں ڈپ رہے اور زیادہ چلے۔ پانی والا اچار محفوظ کرنے کے لیے اس میں سرکہ استعمال کریں تاکہ یہ اچار مہینوں تک کارآمد رہے۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں ہے۔ بازار کی تیار شدہ غذائیں اور روغنی کھانے کھانے سے جہاں وزن میں اضافہ ہوتا ہے وہاں حافظہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھی اشیاء اور روغنی غذائیں کھانے سے جسم پر تیزی سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیلا خشک کھانسی اور گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ کیلے کے مستقل استعمال سے گردوں پر چربی کی تہہ مضبوط ہو کر سیدھی ہو جاتی ہے۔ کیلا گردے اور جگر کو طاقت دینے کے علاوہ خون بھی پیدا کرتا ہے۔ بچوں کو روز 1 یا 2 کیلے کھلانے سے ان کا پیٹ صاف رہتا ہے۔ پیشاب کی جلن کے مریضوں کے لیے کیلا عمدہ غذا ہے۔ رات کو پانی میں املی ڈال کر بھگو دیں اور صبح اس پانی سے اپنے بال دھو لیں۔ اس کے ساتھ ناریل یا بادام کے تیل سے سر کی مالش بھی کرتے رہیں، اس عمل سے سر کے بال لمبے ہوں گے۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغی ہوگی اس گھر میں جادو یا جنات نہیں رہتے۔ پپیتا کھانے والی خواتین کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ دال اور پھلی رات کو کھانا بہتر ہے، صبح کے وقت کھانا مضر صحت ہے۔ پیمپر کی وجہ سے اکثر بچوں کو ریشز ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سرسوں کے تیل میں اتنا ہی پانی ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ جگہ پر لگائیں، ریشز جاتے رہیں گے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ جن افراد کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو انہیں چاہیے کہ اپنے تکیے میں روئی کی جگہ مہندی کے پھول بھر لیں، اپنے سرہانے رکھ لیں، اس عمل سے فوراً نیند آ جائے گی۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو قہوہ چائے والی پتی میں گڑ ڈال کر پکائیں اور چسکی چسکی لے افاقہ ہوگا۔ سردی کے موسم میں کچھ لوگوں کو بے حد سردی محسوس ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ روزانہ 1 پاؤ دودھ میں 3 سے 5 چھوارے ڈال کر پکا کر پی لیں۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں لیموں کے اوپر کالی مرچ چھڑک کر استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ لونگ اور دار چینی کا قہوہ استعمال کرنے سے بھی بلڈ پریشر ایک دم معمول پر آ جائے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے آدھا کلو دودھ میں 4 کھجوریں روزانہ ابال کر پی لیں۔ دوا کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کریں۔ ٹھنڈے پانی سے دوا کھانے سے اجتناب کریں۔ دوا کھانے سے پہلے ایکسپائری تاریخ ضرور دیکھ لیں۔ دوا کا نام گوگل پر سرچ کر کے اس کے فائدے اور نقصانات سے بھی آگاہی حاصل کر لیں۔ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ گڑ اور دودھ دونوں کو ایک ساتھ استعمال کریں۔ لسی پینے والے کو بھی کبھی دل کا عارضہ نہیں ہوگا، بشرطیہ کہ وہ پکی لسی ہو، یعنی مکھن نکال کر استعمال کی جائے۔ ماہرین کے مطابق دن میں تھوڑا تھوڑا کھانے سے جسم کی چربی کم کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ دن میں 3-4 مرتبہ ضرورت سے زیادہ کھایا جائے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہو وہ بیر کھائیں، بیر کھانے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ گاجر کے تیل کو تھکے ہوئے بے جان اور کمزور بالوں کی دوا قرار دیا جاتا ہے، اس سے بال ملائم، چمکدار اور بھرپور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ پرانی سے پرانی چوٹ ہو، جسم میں سوج گیا ہو یا جوڑوں کا درد ہو تو 1 پاؤ ابلے ہوئے گرم دودھ میں 1 عدد دیسی انڈا ڈالیں اور پھینٹ کر پی لیں، چند دنوں میں بھرپور طاقت کا احساس پائیں۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ بچوں اور بڑوں کو ناشتے میں چیز کا استعمال لازمی کرائیں، اس سے وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی۔ پیٹ کے درد کے لیے پودینہ پتی، چینی، دار چینی ڈال کر قہوہ بنا کر پئیں، انشاءاللہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں 1 دفعہ لیموں کا چھلکا ملیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ واشنگ پاؤڈر میں تھوڑا سا سرکہ ملائیں اور تولیہ اس میں بھگو کر سینڈوچ میکر کو صاف کریں، سینڈوچ میکر چمک اٹھے گا۔ جس کپڑے پر چائے کے داغ لگ جائیں تو ان دھبوں کو ختم کرنے کے لیے دودھ کو گرم کر کے اس سے ان دھبوں کو دھو لیں، یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔
گھر میں جس جگہ چیونٹیاں بہت زیادہ آتی ہوں اس جگہ ہلدی پاؤڈر چھڑک دیں، چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر آپ بیماری محسوس کرتے ہیں، آپ کو وٹامن سی کی ضرورت ہے، سبز مرچیں کھائیں۔ چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو آپ کو زنک کی ضرورت ہے، سفید چنے کھائیں۔ لکوریا کے مریض چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں، نہار منہ یا کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ چہرے کے پورز بند کرنے کے لیے میتھی دانہ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی کو چہرے پر لگائیں۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے سے جس میں نمی موجود ہو ناخن کی مالش کریں۔ لوبیا کے دانے پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ ڈیڈ سکن کا خاتمہ کریں، ٹماٹر کا ایک سلائس کاٹ کر اس پر تھوڑا سا شہد اور چٹکی بھر چینی ڈال کر چہرے کا مساج کریں، یہ بلیچنگ اسکرب ہے۔ جامن کے پتے صبح اور شام کھائیں، شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے، جسم کو توانا رکھتا ہے۔ ناریل کا پانی پی کر کچا ناریل کھانے سے پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں۔ پانی کا استعمال صبح کے وقت زیادہ اور شام کے وقت کم کریں۔ لکوا ہونے پر سیب، انگور اور ناشپاتی کے رس کو ہم وزن ملا کر پینا چاہیے۔ بادام کے چھلکوں کی راکھ منجن میں ملا کر یا ویسے ہی دانتوں پر ملنے سے دانتوں سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ تربوز مثانے کو اندر سے دھو کر صاف کر دیتا ہے، قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ چنبل کی بیماری میں ناشپاتی کا تیل استعمال کریں، متاثرہ حصوں پر نرمی سے مساج کریں۔ خشکی ختم کرنے کے لیے ناریل میں لیموں ملا کر بالوں پر لگائیں۔ بغل کی بدبو سے پریشان ہیں تو آلو کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر 10 منٹ تک مساج کریں۔ انار کے چھلکوں کا پاؤڈر تیل میں ملا کر سر پر لگائیں اور بال مضبوط بنائیں۔ جو شخص اپنی اولاد کے لیے بددعا کرتا ہے اس کو اللہ فقر و تنگدستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جسم میں توانائی کم ہو تو چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالو، جسم فریش ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ناک بند ہے، برف کا چھوٹا ٹکڑا زبان پر رکھو، سانس کھلنے لگے گا۔ گھبراہٹ یا بے چینی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لو، دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ نیند نہیں آ رہی، 1 منٹ تک تیزی سے پلکیں جھپکاؤ، دماغ تھک جاتا ہے اور نیند آنے لگتی ہے۔ اچانک پیٹ میں درد ہو، لوز موشن لگ جائیں تو آدھا چائے کا چمچ چائے کی پتی منہ میں رکھ کر 1 گلاس پانی پی لیں۔ بوتل اور ڈبے والے جوس ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہیں، اس کی جگہ گھر میں فریش جوسز بنا کر پئیں۔ معمولی چوٹ لگ کر خون بہہ رہا ہو تو برف کے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون کا بہنا بند ہو جائے گا۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کی سلاد کا استعمال موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو سانس کی تکلیف ہے ان کو چاہیے مولی کھائیں، کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہو جاتی ہے اور سانس روانی سے آتا ہے۔ روزانہ آدھا چکوترا کھانے سے 12 ہفتے میں 1.5 کلو وزن کم ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل خراب اور گندے زخموں پر لگانا ان کی بدبو دور کر کے جلد ٹھیک کر دیتا ہے۔ استعمال شدہ چائے کی پتی کو ایک الگ برتن میں نکال کر خشک کر لیں، اب اس کو ایک ململ کے کپڑے پر لگا کر اس سے برتن وغیرہ صاف کریں، برتن چمک اٹھیں گے۔ سحری میں بھاپ میں پکی سبزیاں کھائیں، اپنی غذا میں پروٹین کی مقدار کم رکھیں۔ سحر و افطار میں 1 گلاس پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر نوش کریں۔ سلاد میں بروکلی کا استعمال کریں، بروکلی کینسر کے خدشات سے بچاتی ہے۔ دالوں میں موجود فائبر کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دالیں پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں اور سبزی خور گوشت کی بجائے دالوں سے پروٹین حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وزن عرق گلاب اور گلیسرین ملا کر ہاتھوں پر مالش کریں، اس سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے چاندی کے برتنوں پر کسی وجہ سے زنگ لگ رہا ہے تو کیلے کے چھلکوں کو ان برتنوں کے زنگ زدہ حصوں پر رگڑیں، چند ہی منٹوں میں برتنوں کی چمک دمک آپ کو حیران کر دے گی۔ کچنار بواسیر کا خاتمہ کرتی ہے، پیٹ کے کیڑے مارتی ہے، خون کی خرابی کو دور کرتی ہے۔ مولی کا جوس صبح شام پینا بواسیر کا مؤثر علاج ہے۔ گرمی اور خشکی کے جتنے امراض ہیں ان میں سب کے لیے خشک املی اور آلو بخارا رات کو 1 گلاس تیز گرم پانی میں بھگو دیں، صبح مل چھان کر پی لیں، چاہیں تو حسب ذائقہ میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں۔ دانتوں پر سے نشان ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے لے کر انہیں ابال کر ان کے پانی سے کلیا کی جائیں تو اس سے سیاہ نشان جو دانتوں پر پڑ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ 1 گاجر کھانے سے پتھری اور گردے کے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔
چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے صبح پودوں پر پڑی شبنم کے قطرے لیں، روئی کی مدد سے چہرے پر لگا لیں۔ پکے ہوئے کیلے کو مسل کر پیسٹ بنا لیں، جلی ہوئی جلد اور زخم پر کپڑے میں رکھ کر باندھنے سے زخم منجمد ہو جاتا ہے۔ چیری میں ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو باڈی کے پین سگنل کو کم کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی چیری کھانے سے پیریڈز کا درد کم ہو جاتا ہے۔ آج کل گلا خراب ہونے کی شکایت عام ہے، اس کے لیے 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا چبائیں اور 30 منٹ تک کچھ نہ کھائیں پئیں۔ برسات اور شدید حبس میں سکنجبین کا وقفے وقفے سے استعمال انسان کو پرسکون اور برسات کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متلی اور قے کی شکایت ہو، پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف چھڑک کر مریض کو پلا دیں۔ سمندر جھاگ کو لیموں کے رس میں ملا کر چہرے کے داغ دھبوں پر لگائیں، انشاءاللہ داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ اپنی روزانہ کی خوراک میں پھل اور سبزیاں شامل کریں تاکہ جسم کو پوٹاشیم، میگنیشیم اور وٹامنز ملتے رہیں۔ چقندر کھانے سے پیٹ میں ہونے والی گیس ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے مرض میں فالسے کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ فالسے کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ پاؤں میں پسینہ اور بدبو آئے تو میٹھے عمدہ آڑو کھائیں، گرم چیزیں نہ کھائیں، پھٹکڑی کے پانی سے پاؤں دھوئیں۔ کیلا کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پئیں، اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ نزلہ اور زکام کی صورت میں اگر کالے چنے کے سالن کا شوربہ پی لیا جائے تو زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانوں میں سفید زیرے کا استعمال جسم کو وافر مقدار میں آئرن فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں چینی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ ہے؟ کافی پینے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ جی محترم ناظرین، یہ میری تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔